طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں بات چیت ہوگی بھارت کے جموں کشمیر میں ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے کہ یہ الیکشن جموں کشمیر کے مستقبل پر کیسے اثر ڈالیں گے۔ پاکستان میں عمران خان کی پارٹی کے جلسہ کے بعد پارٹی لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا ان گرفتاریوں کے بعد آرمی اور پی ٹی آئی کے رشتوں میں اور کھٹاس آئے گی؟ کینیڈا میں رہنے والے پاکستانی کو امریکہ میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی پھیلانے کے الزام میں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ آخر میں دیکھیں گے کہ ٹرمپ اور ہیرس کی پہلی ڈیبیٹ آنے والے صدارتی انتخابات پر کیسے اثر ڈالے گی۔ تو چلیے آج کی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں بھارت کے جموں کشمیر میں ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے کہ یہ الیکشن جموں کشمیر کے مستقبل پر کیسے اثر ڈالیں گے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، کوئی بھی الیکشنز ہوں دنیا کے کسی حصے پہ بھی، اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ اس خطے پہ ضرور اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ الیکشنز کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں یا تو انکمبنٹ جیتتے ہیں یا اپوزیشن کی پارٹیاں جیتتی ہیں۔ جموں کشمیر کے حوالے سے جو خاص طور پر سچویشن ہے، 5 اگست 2019 کے آرٹیکل 370 35A کی ایبروگیشن کے بعد یہ پہلے لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو کشمیر تبدیل ہو چکا ہے۔ 2019 5 اگست کی آرٹیکلز 370 35A کے بعد تو کیا وہاں کے حالات بھی تبدیل ہو گئے ہیں؟ اس کا ہمیں ملے گا ان الیکشنز میں جواب، لیکن جواب جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی۔ میں آپ کو ابھی سے تجزیہ کر کے بتاتا ہوں۔ تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیے، گزشتہ 5-6 برسوں میں کشمیر کے اندر کشمیریوں کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی بنی ہیں، مگر وہ ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈینٹ ڈال سکیں، یا کشمیر کے اندر کوئی ایسے حالات نہیں ہوئے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ جی وہ پارٹیاں ڈینٹ ڈال سکیں گی۔ اب دیکھیے کشمیر میں ہوا کیا 5 اگست 2019 کے بعد۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر میں ٹیررزم، سٹون پیلٹنگ کافی کم ہوئی ہے۔ بھارت کے بارے میں جو کشمیریوں کے وچار ہیں وہ بہت درست ہوئے ہیں، ان کو اپنے آپ کو اپنے کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑنے میں اب ان کو گرو محسوس ہوتا ہے، فخر محسوس ہوتا ہے۔ یہ جنرل سچویشن ہے جو ہم کینیڈا میں بیٹھ کے کشمیری منظرنامے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور ایون جو کشمیر میں ہمارے دوست بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ حالات ظاہر آف کورس وہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے 5 اگست 2019 سے پہلے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کشمیر پتہ نہیں دنیا کا کون سا علاقہ ہے، کوئی سیریا کا علاقہ ہے، کیونکہ اس میں ہر وقت سٹون پیلٹنگ ہی ہوتی رہتی تھی۔ تو اب دیکھیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کشمیر میں کہ جی فرق پڑا ہے، کچھ فرق پڑا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے ہم محسوس کر سکتے ہیں بھائی بہت فرق پڑا ہے۔ آپ کشمیر شو کرتی ہیں اور اس میں سڑکیں، گلیاں، محلے، بازار چہل پہل سے بھرے ہوئے ہیں، ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، ہاسپٹلز بن رہے ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اگر سٹون پیلٹنگ ہو، اگر پتھر بازی ہو رہی ہو، گولیاں چل رہی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس وہاں پہ ہو رہی ہیں، تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اب جو ہمارے کشمیری پنڈت ہیں اور جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ بیچارے ابھی بھی فرسٹریٹڈ ہیں، آئی انڈرسٹینڈ، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بہت کچھ بدل جانا چاہیے۔ میں ان کے ساتھ صرف احترام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی 5 سالوں میں بہت کچھ نہیں بدل سکتا جو آپ توقع کرتے ہیں۔ یہ ریالٹی ہے کہ کشمیر میں بہت کچھ بدلا بھی ہے یار۔ یہ کم چھوٹی بات ہے کہ سٹون پیلٹنگ نہیں ہو رہی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پولیٹیکل پروسیس جو ہوتے ہیں وہ بہت سلو لیکن دور رس ہونے چاہیے، اور وہ ہم 5 سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تبدیلی ہے۔ فضا میں لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس آئی ہے کہ بھئی پیس ہوگا تو پھر ہی پراسپیرٹی ممکن ہے۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو وہ منظر نہیں بھولتے جب یہ کشمیر سے خبریں آتی تھیں، اور ان کے ساتھ خبریں جو تھیں سٹون پیلٹنگ کی،
وہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، یہ تقریباً ہر روز کا معمول تھا. اب یہ آلموسٹ نہیں ہے. یہ ہم سری نگر کی بات کر رہے ہیں. اچھا، پھر ٹیررزم بھی بہت خوفناک ہوتی تھی، ابھی بھی ٹیررزم ہو رہی ہے. کنسرنز ہیں، وہ بالکل ٹھیک کنسرنز ہیں لوگوں کے، لیکن ہمیں کمپیئر تو کرنا ہوگا تب کے حالات سے اور آج کے حالات میں. وہ نہیں ہے. اب جو کشمیری پنڈت ہیں یا جو میرے ہندو بہن بھائی ہیں خاص طور پر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کشمیر میں جو بھی اکانومی کا بوم آیا یا ٹورزم کا بوم آیا، اس میں بھی تھوڑی اونچ نیچ آتی رہتی ہے، مگر جنرلی وہ بوم ہی چل رہا ہے ابھی تک. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کشمیری پنڈتوں کو نہیں ہے، ہندو برادری کو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو مسلمان گروہ ہیں یہ اپنی اپرچونزم کی وجہ سے اب بدل گئے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی اپرچونزم کی وجہ سے بدل گئے ہیں تو ہم یہ دعا کریں کہ وہ بدلے ہی رہیں، نمبر 1. نمبر 2، آف کورس فائدہ کشمیر ویلی کی اگر ہم بات کریں گے، اس کے 10 ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں فائدہ ظاہر ہے مسلمان کمیونٹی کو ہی ہوگا، کیونکہ رہتی وہی اکثریت میں وہیں پر ہے. اب کبھی دھیرے دھیرے حالات بدلیں گے، پنڈت واپس جائیں گے تو پھر ہماری ہندو برادری بھی بڑھے گی. جموں میں تو ہندو برادری کی اکثریت ہے، اور وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ان کی خواہش کے مطابق ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بدل رہے ہیں، چاہے وہ کشمیری مسلمان ہی ہیں کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں، انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، اگر یہ بدل رہے ہیں دھیرے دھیرے تو وہ ایک خوش آئند اثرات ہیں، دور رس اثرات ہیں. اگر یہ گریجول چلتا رہے تو یہ خوش آئند ہے. اب میں تھوڑی بات کو کھینچ گیا، چونکہ بنیادی سوال آپ کا تھا کہ یہ الیکشن کے حوالے سے جموں کشمیر کا مستقبل کیا نظر آتا ہے. تو دیکھیے الیکشن کے جو ریزلٹس آئیں گے، جیسا میں نے شروع میں کہا، ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جو نئی سیاسی پارٹیاں ابھری ہیں وہ کوئی ڈینٹ ڈال سکیں گی. ابھی جو وہاں کے پولز بھی بتا رہے ہیں، جو حالات بھی بتا رہے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، میری ان سے بھی بات ہو رہی ہے، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ فاروق عبداللہ کی فیملی کی جو پارٹی ہے نیشنل کانفرنس، وہ انڈین نیشنل کانگریس راہل گاندھی کی پارٹی کے ساتھ مل کے ایک بڑی لیڈ لیتی نظر آ رہی ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ جموں کشمیر کے حوالے سے وہ کوئی میجورٹی گورنمنٹ بنا سکیں گے. یہ ایک مشکل بات ہے، کیونکہ جموں میں بی جے پی کا زیادہ ہوتا ہے اثر انداز ان کا الیکشن پہ، اور پھر محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی، اور پھر دوسرے لوگوں سجاد لون اور ان لوگوں کی جو پارٹیاں ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے علاقے کے حساب سے، کہیں کوئی بارہمولہ کے ڈسٹرکٹ میں، کہیں کوئی دوسرے ڈسٹرکٹ میں اپنا یہ شیئر لے کے جائیں گے، جی لے کے جائیں گی. اور یہ درست ہے کہ یہ پارٹیاں دونوں طرف کھیلنے والی ہیں. یہ بھارت کے پرو ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، اور پھر ان کے کوئی ایسے ایکشن ہوتے ہیں جس میں ایک دم سے اینٹی بھی ہمیں محسوس ہوتی ہیں. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہی پارٹیاں 19-20 کے فرق کے ساتھ وہاں پہ اپنا شیئر لیں گی، اور مجھے نہیں لگتا کشمیر کے پنڈتوں کی طرح ہی میں بھی یہاں بیٹھ کے انالائز کر رہا ہوں کہ وہاں پہ شاید کوئی میجورٹی سرکار بن سکے گی. بنے گی غالباً کولیشن سرکار ہی. تو اس کولیشن سرکار کے بننے کے باوجود الیکشن کا پروسیس دوبارہ سے لیجسلیٹو اسمبلی میں شروع ہو رہا ہے، تو یہ آگے چلے گا. پھر یہ جو نئی پارٹیاں ہیں وہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں گی. پھر یہ بڑی پرانی پارٹیاں جو ہیں یہ اگر دوبارہ آتی ہیں، جیسا کہ آتی نظر آ رہی ہیں، اپنا شیئر لیتی نظر آ رہی ہیں، تو پھر جب یہ ان افیکٹو ہوں گی اپنے وعدوں میں، اپنی کاروائی میں، تو پھر یہ پیچھے ہٹ جائیں گی. تو یہی ہے مستقبل کشمیر کا ان الیکشنز کے بعد. تو اب پھر اس سے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان الیکشنز کے بعد وہی پارٹیاں واپس اقتدار میں آتی نظر آتی ہیں، تو پھر کشمیر میں 2019 کے بعد کی تبدیلیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی وہ پیریڈ جس کے اندر کہ وہ سب پروسیس بدلا اور چینج آئی، اس کو ایکسپلین. دیکھیے 2019 کے بعد کشمیر کے مائنڈ سیٹ میں، کشمیر کے حالات میں، کشمیر کی اکانومی میں، کشمیر کے ٹیررزم کی کم ہونے کی سچویشن میں بڑی اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر یہی پارٹیاں جو عرصہ دراز سے کشمیر کے لیجسلیٹو اسمبلی میں چھائی رہی ہیں، اگر یہ پارٹیاں پھر سے چھائی نظر آئیں گی جیسا کہ لگ رہا ہے، پولز بتا رہے ہیں، تو کیا تبدیلی ہوئی؟
میں پھر بھی اس کو تبدیلی کہوں گا کیونکہ حالات میں بہت تبدیلی ہوئی ہے. اب پولیٹیکل ایرینا میں چونکہ کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئی تھی. پولیٹیکل ایرینا میں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی کئی پارٹیاں وہاں پہ بنی مگر وہ عوام کو ابھی اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکی. عوام ابھی پرانی بڑی پارٹیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی. اب آپ دیکھتے ہیں امریکہ میں 19-20 کا بھی کبھی فرق آتا ہے, کبھی بے تحاشا فرق آتا ہے. پارٹیاں تو وہاں پہ بھی دو ہی ہیں, ڈیموکریٹس اور ریپبلکن. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو صدر ریگن کے زمانے کے ریپبلکن ہیں وہ صدر ٹرمپ کے زمانے کے بھی ویسے ہی ہوں گے. فرق ہوتا ہے. تو وی ہوپ سو کہ ٹھیک ہے تبدیلیاں اگر گراؤنڈ پہ بہت سارے لیولز پہ, اکانومی, مائنڈ سیٹ, ٹیررزم, ان سب کے لیول پہ اگر تبدیلیاں آئی ہیں تو بھلے سے یہی پارٹیاں اگر دوبارہ سے الیکٹ ہوتی ہیں اور ان کو بھی انہی گراؤنڈ ریالٹیز جو آج کی ہیں ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر یہ نہیں چلیں گے تو یہ پھر یقینی طور پر اگلے الیکشن میں اپنا شیئر لوز کریں گے. اور ان کا پروسیس جو ایک پروسیس میں پارٹی بننے کا ایک پروسیس بھی تو ہوتا ہے نا, آپ ود دا ٹائم گرو کرتے ہیں ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو لے کے, تو پھر وہ پروسیس بھی بہت متاثر ہوتا ہے جب آپ اس کے ریزلٹس نہیں دیکھ پاتے. ہاں تو وہ اب میں ہوپ فل ہوں کہ یہ پارٹیاں, ان پارٹیوں سے تو میں ہوپ فل اتنا نہیں ہوں مگر چونکہ وہاں کے حالات سے میں بہت ہوپ فل ہوں. وہاں کے حالات آلریڈی 2019 5 اگست کے بعد کافی بدلے ہیں اور وہ حالات ان پارٹیوں کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کریں گے. اگر یہ پارٹیاں اپنے رویے کو نہ بدل پائیں اور واپس چلی گئیں یہی ریٹرک لے کے جی کہ ہم جب بھی کبھی آئیں گے میجورٹی میں کہیں گے بھارت سرکار سے کہ 370 کو ریپیل کر دیا جائے, اگر اس طرح کی اسٹوپڈ باتیں کریں گے تو پھر جو نئی پارٹیاں آلریڈی بنی ہوئی ہیں ان کا مومنٹم بڑھے گا. ان نئی پارٹیوں کو اگلے الیکشن میں اپنا مقام بنانے کی غرض سے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو بڑھانا چاہیے اور خاص طور پر جو سینٹر کی سرکار ہے ان کو ان کی مدد کرنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ جہاں جموں کشمیر میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں وہاں سیاسی منظرنامے میں بھی تبدیلیاں آئیں تو پھر سرکار کو اور بھارت کے اسٹیک ہولڈرز کو ان پارٹیوں کی بھی مدد کرنی ہوگی اور ان پارٹیوں کو بھی اپنے کام کے مومنٹم کو بڑھانا ہوگا. وہ پارٹیاں صرف اور صرف اپنی پولیٹیکل جدوجہد کو صرف فنڈ ریزنگ یا پیسہ اکٹھا کرنے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ لوگ اکٹھے کرنے کی حد تک اپنا مشن رکھیں. وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے پالیٹکس. پروسیس ہونا چاہیے جس میں انفراسٹرکچر مضبوط ہو, جابز اور جو سارا کنٹینیوٹی ہوئی ہے ان پروگرامز کی کنٹینیوٹی کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. چلیے اب اسلامی پارٹی کشمیر سے مصر تک انتخابات یعنی جمہوری سفر کو کیوں پسند کرنے لگی ہیں؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جب ایجپٹ میں کچھ سال پہلے وہ مسلم بردرہڈ کی جمہوریت کے ذریعے یعنی انتخابات کے ذریعے حکومت بنی تھی تو پھر ظاہر ہے اس حکومت نے وہ کچھ کیا اور اس حکومت کے خلاف پھر وہ جو ایجپٹ کا جو کیپٹل ہے وہاں پہ ملینز لوگ نکل آئے اور پھر وہاں کی آرمی نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کو چلتا کیا اس جمہوری حکومت کو. وہ جمہوری حکومت تو تھی مگر جمہوری رویے نہیں تھے. اب یہ جو اسلامی پارٹیاں ہیں چاہے وہ کشمیر میں ہوں, ہم نے دیکھا انڈیا کے ابھی سینٹرل الیکشن جب ہوئے تھے کچھ مہینے پہلے تو اس میں جیل میں بیٹھے ہوئے ایک اسلامسٹ کو اچھے خاصے ووٹ ملے اور وہ لوک سبھا کا ممبر بن گیا. تو اس ساری صورتحال میں اب اسلامسٹ حلقوں نے جو مسلمان حلقے بھی ہیں, دیکھیے جب ہم اسلامسٹ کہتے ہیں تو وہ پولیٹیکل اسلام والے حلقے ہیں, جب مسلمان کہتے ہیں تو وہ جنتا ہے, مگر اسلامسٹ حلقے جو ہیں جو پرسنٹیج میں تھوڑے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے جو جنرل حلقے ہیں ان کو انفلوئنس کر لیتے ہیں چونکہ کچھ ایسا مطلب مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اب یہ جو اسلامسٹ حلقے ہیں انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ بھئی ہمارے تو بچے زیادہ ہوتے ہیں, ہماری پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے, تو اگر جہاں کہیں بھی الیکشن ہوں گے تو ہم تو ووٹ لے جائیں گے
اور اگر کسی جیسے امریکہ کینیڈا میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ نہ بھی جتوا سکیں اسلامک سل کے، تو وہ کسی پارٹی کو کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو اپنے ووٹ دیں گے، ہمارے پاس بہت ووٹ ہے، اور ان کے پاس ووٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، بندہ آپ ہی کا جیتے گا، کوئی گورا جیتے گا، مگر یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں گے۔ تو اب اسلامک سرکلز نے یہ سیکھ لیا۔ پہلے ان کا آج سے کوئی 20-30 سال پہلے یہ خیال ہوتا تھا کہ جمہوریت جو ہے، ڈیموکریسی جو ہے، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ سیکھا کہ بھئی اس میں تو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں ہماری تو تعداد ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نا، بھارت میں جہاں کہیں بھی مسلمان بڑی تعداد میں جن جن علاقوں میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ جو بھارت کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں بی جے پی کے علاوہ، وہ مسلمانوں کو سیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، انفلوئنشل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ووٹ کی ویلیو ہوتی ہے، آپ کی بات ٹھیک۔ دیکھیں نا، سیدھی جمہوریت کیا کس کا نام ہے؟ جمہوریت اس چڑیا کا نام ہے کہ بھئی جتنے ووٹ ملے آپ جیت جائیں، اگر آپ کے پاس اکثریت ہے، زیادہ ووٹ ملیں گے آپ کو تو آپ جیت جائیں گے۔ اس میں کوئی کوالٹی کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، اس میں تو کوانٹٹی کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے اب اسلامسٹ گروہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی اب ہم اپنی کوانٹٹی کو ہی اسٹرینتھ بنائیں گے، جہاں جہاں ہماری کوانٹٹی ہے ہم وہاں وہاں اپنی سیٹیں بھی نکالیں گے، اور جہاں جہاں ہماری کوانٹٹی نہیں ہے پھر بھی ہمارا اچھا خاصا ووٹ شیئر ہے، وہاں پہ ہم دباؤ بڑھائیں گے۔ تو اب انہوں نے جمہوریت سیکھی ہے مغربی دنیا سے۔ پہلے جمہوریت کے وہ خلاف ہوتے تھے، تو اب انہوں نے کہا نہیں، یہ تو جمہوریت تو ہمارے فائدے کے لیے، اس سے تو ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہم اپنی پاپولیشن بڑھائیں اور دھیرے دھیرے قبضہ کریں۔ تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس میں کافی کامیاب ہے۔ چلیے اب پاکستان کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان میں بلاخر تحریک انصاف پارٹی نے سیاسی جلسہ کر لیا۔ اس جلسے کے بعد پارٹی لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا ان گرفتاریوں کے بعد آرمی اور پی ٹی آئی کے رشتوں میں کھٹاس آئے گی؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ یہ جو ابھی 8 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے بہت مہینوں بعد ایک جلسہ کیا ہے، اس جلسے کے بعد ان کے کچھ لیڈرز کو گرفتار کیا گیا، بیرسٹر گوہر کو اور شعیب شاہین کو، اور ایک آدھ اور کو بھی، اور بھی کچھ ورکرز کو اور مقامی لیڈرز کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو کیا اس سے کھٹاس آئے گی؟ بالکل کھٹاس نہیں آئے گی۔ ان کا جلسہ کافی حد تک کامیاب ہوا ہے، جتنا جلسہ وہ کر سکتے تھے کر لیا انہوں نے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے جلسے میں لاکھوں لوگ آئے تھے، چند ہزار لوگ آئے تھے، اتنے لوگ نارملی پہلے بھی آتے تھے، کو 5-10 ہزار کے پلس مائنس کے ساتھ۔ تو اب یہ اچھا خاصا نمبر تھا جو ان کا آ گیا۔ اس میں گورنمنٹ نے یہ ان پہ لگائی، جو ان پہ الزامات لگائے گورنمنٹ نے کہ بھئی آپ نے جو ہم نے آپ کو جلسہ گاہ یعنی جلسے کا جو میدان دینے پر شرائط رکھی تھیں وہ آپ نے پوری نہیں کی، اور بتایا جاتا ہے کہ جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے بہت ساری گورنمنٹ نے رکاوٹیں بھی کھڑی کی تھیں۔ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ وہ گورنمنٹ خود بھی چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی کتنے لوگ ان کا آتے ہیں۔ جب میں گورنمنٹ کہتا ہوں یہ پاکستان آرمی ہے، چونکہ پاکستان آرمی کی پرمیشن کے بغیر کوئی وہاں جلسہ ولسہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے چیک کیا کہ بھئی کتنے لوگ آئے، کتنی ان کی کیپیسٹی ہے، کیسے یہ بیہیو کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑے عرصے سے یہ تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، چلو ان کو جلسہ کرنے دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا مطلب الزامات سامنے آتے ہیں یا کیا نتائج سامنے آتے ہیں، اور پھر اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم اس کی بنیاد پر کہہ دیں گے جی آئندہ آپ کو جلسے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب وہ جلسہ ہو گیا، کچھ لیڈر پکڑے گئے۔ آئی ایم شیور کہ یہ جو لیڈر ہیں ان کے اوپر کوئی بہت سخت چارجز نہیں ہے۔ یہ شاید ہمارا جب یہ شو آن ایئر جائے گا ان نیکسٹ فیو آورز تو شاید یہ باہر بھی ہوں، جیسا کہ ہر جلسے میں ہوتا ہے، تقریباً ہر جلسے کو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی، پاکستان کے جلسے میں، تو وہ ہوتا ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ باہر آ جائیں گے، اب ان میں کوئی کھٹاس نہیں ہوگی۔ یہ میں اس کو ایک، جسے ہمارے پاکستان میں ایک اصطلاح بڑھتا ہے، نورا کشتی ہے، دکھاوے کی کشتی ہے، یہ دکھاوے کی کشتی ہے۔ اصل میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان کو پاکستان آرمی سبق سکھانا چاہتی ہے، چونکہ عمران خان ضدی آدمی ان کی بات نہیں سن رہے،
لیکن چونکہ عمران خان عوام کے پاکستانی عوام میں بہت پاپولر لیڈر ہے اس وقت، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور انہوں نے اس جلسے سے یہ پروف کیا ہے. جلسے سے پہلے ایکچولی تو الیکشن میں پروف کیا ہے کہ الیکشن میں ان کے پاس نہ ان کی پارٹی کے سمبلز تھے، نہ پارٹی کی کوئی فارمل حیثیت تھی، پھر بھی وہ لوگ جیتے ہیں تمام تر دھاندلی کے باوجود. اب یہ ہے کہ پاکستان آرمی کرش تو کرنا چاہتی ہے عمران خان کو نہیں، عمران خان کی ضد کو. چونکہ عمران خان بھی ان کے کام کے آدمی رہے ہیں، کل بھی ہو سکتے ہیں ان کے کام کے آدمی. پاکستان آرمی کا کوئی اس میں انا کا مسئلہ نہیں ہوتا. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے لائن دی ہے وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی لائن ٹو کرنے کے لیے دیتے ہیں، ٹیم کرنا، لیڈر کو تو ٹیم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اس لائن پہ چلنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیے نواز شریف کے ساتھ ان کے کتنے اختلافات رہے، 3 بار ان کو ہٹایا پھر وہ آ گئے. اسی طرح آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. اب وہ عمران خان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ ہم نے آپ کو ہٹا دیا ہے، ہم آپ کو دوبارہ بھی بننے دیں گے، بٹ یو بہیو. خان صاحب چونکہ بہیو نہیں کر رہے، ان کا ایک تو مزاج نہیں ہے، دوسرا ان کو دکھ رہا تھا جنرل فیض حمید اور دوسرے لوگوں کی صورت میں کہ بھئی ان کے پاس آرمی کے اندر بھی بہت سپورٹ ہے، تو وہ ذرا دکھائیں اپنی ضد بھی دکھائیں. وہ ضد برائے ضد نہیں ہے، وہ اس میں بھی پاور دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی پاور جو عمران خان دکھاتے ہیں اسی پاور کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت ہوتی ہے. تو وہ پاور جو ہے وہ ان کا پولیٹیکل ایسٹ ہے، تو وہ اس طرح کھیل رہے ہیں. اب یہ پریشر سارے کا سارا اس لیے چل رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو اس جلسے کی بنیاد پر آرمی نے ٹیسٹ کیا، جلسے والوں نے بھی ٹیسٹ کیا کہ آرمی کیا ان سے چاہ رہی ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آگے جا کے کیا عمران خان آرمی کی جو خواہشات ہیں، جس طرح آرمی چاہتی ہے کہ وہ اور ان کی پارٹی بیہیو کرے، اگر وہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں تو پھر یہ جو تھوڑی بہت کھٹاس بھی ہے یہ ختم ہو جائے گی. چلیے اب اس طرف آتے ہیں کہ پاکستان کے بدنام زمانہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے پروسیس میں عمران خان پر دباؤ کیا گیا، ان کو پاکستان آرمی کی شرائط کا پابند کرنا. اس دباؤ کا مقصد ان کو آرمی کی شرائط، وہی بات جو آپ پہلے کہہ رہے تھے، تو اس پہ تھوڑی سی مزید بات کیجیے. ہاں دیکھیے عمران خان کو اب جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو کورٹ مارشل کا پروسیس ہو رہا ہے، جو ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس کے نتیجہ میں دباؤ ڈالنا ہے، اور اس پہ آرمی کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے. اب یہ دونوں جو گروپس ہیں، یعنی پاکستان آرمی اور تحریک انصاف، یہ ایک دوسرے کے نروز ٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کتنا کچھ ہمارے اوپر آئے گا آرمی کی طرف سے، ہم سہ سکیں. اسی طرح آرمی بھی اس کرائسس سے نکلنا چاہتی ہے، اس لیے کہ آرمی کی پاپولیرٹی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو آرمی کے پپٹ رہے ہیں ساری زندگی، ان کے وہ جو ہے پرچم بردار رہے ہیں، وہ کیسے واپس آئیں اور آرمی کے گیت گائیں. مگر وہ عمران خان کی ضد جو ہے اس کی وجہ سے، یا ہٹ درمی آپ کہہ لیجئے، یا اس کا جو ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے عمران خان کی کہ بھئی میں اسی طرح ہی مقبول رہوں گا، اب یہ سارا کھیل چل رہا ہے. اب انہوں نے جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کا جو پروسیس چل رہا ہے، جو خبریں پاکستان سے ہمیں مل رہی ہیں، اس کے تحت انہوں نے جنرل فیض حمید کے اوپر شکنجہ کس لیا ہے. اب جنرل فیض حمید اب مکمل طور پر شکنجے میں آتے ہیں تو پھر عمران خان بھی شکنجے میں آئیں گے. تو وہ یہ دکھا رہے ہیں آرمی والے کہ بھئی فیض حمید جو تمہارا سہولت کار تھا، تمہارا سب سے رائٹ ہینڈ تھا، اب یہ سب کچھ اگل رہا ہے، اب تمہاری باری ہے، اور اب یہ ہے کہ تم بدل جاؤ. اگر تم بدل جاؤ گے تو ہم کوئی نہ کوئی بیچ بچاؤ کی راہ نکال لیں گے. اب یہ آنے والے کچھ ہفتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیض حمید کے جو بھی انویسٹیگیشن کے رزلٹس آتے ہیں اس کے نتیجہ میں عمران خان کتنا بدلتے ہیں، اور یا پھر آرمی کو تھوڑا بہت بدلتی ہے کہ عمران خان کا بھی دباؤ ہے، یعنی عمران خان کے دباؤ سے مراد ان کی پارٹی کا دباؤ بھی ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کس کے نروز کس پر بھاری ہوتے ہیں. چلیے یہاں پہ ایک اور بہت میڈیا میں سرکل کر رہی ہے بات کہ عمران خان کی حمایت میں اسرائیل کے ایک اخبار میں آرٹیکل چھپا ہے. کیا عمران خان کے اسرائیل کے ساتھ رشتے ہیں؟
رشتے اگر ہیں تو آپ اس پہ کچھ تبصرہ کیجیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. عمران خان بنیادی طور پر ایک جو ہے بہت ہی نوٹنکی باز سیاستدان ہے، یعنی کافی کامیاب سیاستدان ہے، کیونکہ سیاستدان عام طور پر نوٹنکی باز ہی ہوں تو کامیاب ہوتے ہیں. ان کے پاس کئی کارڈز ہوتے ہیں. ابھی جو وہ آرمی کے ساتھ پھڈا لے رہے تھے، پہلے تو وہ آرمی کے پپٹ تھے پاکستان آرمی کے، پھر پھڈا لینا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اپنی ذات کے بھی ایک شہنشاہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے ارد گرد گھومے. تو جب انہوں نے آرمی کے ساتھ پھڈا لیا، ان کو جب پاور سے نکال دیا گیا، تو ان کو بہت یقین تھا کہ آرمی کے اندر ان کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے. اس وقت جنرل فیض حمید ان سروس تھے اور بھی بہت سارے جرنیل تھے. پھر جب جنرل عاصم منیر آئے تو اس کے بعد جنرل فیض حمید نے ریزگنیشن دے دیا، ایک دو اور جنرلوں میں دیا. پھر یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا پچھلے سال 2023 میں. اس واقعے کے بعد پاکستان آرمی نے کچھ 100 سے زیادہ آرمی آفیسرز کا کورٹ مارشل کیا، ان کو پکڑا، کچھ کی خبریں آئیں، کچھ کا پتہ ہی نہیں چلا. تو عمران خان کے پاس وہ کارڈ آج تک ہے. آج بھی عمران خان کی پاکستان آرمی کے اندر سپورٹ موجود ہے، مگر اب اتنی مضبوط سپورٹ موجود نہیں رہی جتنی کبھی ہوا کرتی تھی. تو اس ساری صورتحال میں ایک جو تیسرا کارڈ ہے وہ ہے عمران خان کے رشتے ناطے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ. اچھا، عمران خان نے یہ تو ہمیشہ کہا کہ مجھے امریکہ نے نکالا اقتدار سے، اور وہ ایک کاغذ امریکہ کا وہ لہرایا کرتے تھے جو سفارتی ایک تھا سائفر، وہ یہ لہرایا کرتے تھے کہ یہ ثبوت ہے کہ امریکہ نے مجھے باہر نکالا. حالانکہ ان کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات تھے اور ہیں، اس لیے کہ عمران خان کی پارٹی کے بہت زیادہ جو سپورٹر ہیں وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے امریکہ میں لوگ بستے ہیں، اور وہ زیادہ تر ڈاکٹرز ہیں. میرے اپنے درجنوں ڈاکٹرز دوست جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ممبر ہیں، وہ مجھ سے کبھی کبھی میسیج بھیجتے ہیں، میرے اوپر غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں عمران خان پہ تنقید کرتا ہوں. حالانکہ میں تنقید آرمی پہ بھی کرتا ہوں، عمران خان پہ بھی، پاکستان کے یہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نامی امیچور چھوکرے پہ بھی. سیاسی تبصرہ ایک جرنلسٹ کا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے. ہاں، لیکن بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ اس بنا پہ میرے اپنے ذاتی دوست جو میڈیکل کالج میں میرے دوست ہوا کرتے تھے، بہت قریبی ان میں سے دوست، وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں کہ بھئی تم عمران خان کے حامی کیوں نہیں ہو. اچھا، میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ عمران خان کا جو کریڈٹ ہے میں وہ کریڈٹ ہمیشہ دیتا ہوں، اور دوسرے پاکستان کے سیاستدانوں کا بھی میں قطعاً حامی نہیں ہوں، اور پاکستان آرمی کا تو میں سخت ناقد ہوں. خیر، اب جو اسرائیلی جو ان کا واسطہ ہے، چونکہ عمران خان کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں، اور دوسرا بڑا فیکٹر عمران خان کی سابقہ بیگم جمائمہ خان کا ہے. جمائمہ خان ایک انتہائی انفلوئنشل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. ان کے بھائی نے لنڈن میئر کا الیکشن بھی غالباً لڑا تھا، جس میں عمران خان نے جمائمہ کے بھائی کی مدد کی تھی. اچھا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے معاملہ کہ ان کی علیحدگی ہو چکی ہے کئی سالوں سے، مگر آف کورس عمران کے 2 بیٹے جو جمائمہ کے بھی بیٹے ہیں وہ جمائمہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور جمائمہ کو عمران سے بہت ہمدردیاں ہیں. ان کی عمران سے علیحدگی کے بعد کئی اور رشتے ناطے بنے جو ان کا حق تھا، اور ان کا حق ہے آف کورس، لیکن وہ عمران خان کی ہمدرد رہی، چونکہ عمران خان نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا. یہ ایک میں ذاتی سطح پہ ان دونوں کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ رہے ہیں. اور وہ ان کی سابقہ بیگم چونکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی بہت مدد کر سکتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو صدر ٹرمپ سے عمران خان کی ملاقات جمائمہ کے بھائی نے کروائی تھی. وہ بہت اسٹرانگ فیملی ہے، سب کو پتہ ہے. اچھا، پھر برطانوی حکومت کی جو کنزرویٹو پارٹی ہے ان کے ساتھ جمائمہ خان کی فیملی کے بہت رشتے ناطے ہیں، وہ بہت ایلیٹ کلاس ہے. ایون لیبر پارٹی کے اندر بھی ان کی بات سنی جاتی ہے. جب ایلیٹ کلاس ہوگی، بھلے سے آپ اپوزیشن پارٹی کے کیوں نہ ہو، آپ کی بات سنی جاتی ہے. تو وہاں سے عمران کو سپورٹ حاصل ہے. اس لیے بھی پاکستان آرمی بہت شدید ایکشن عمران کے خلاف کرتے ہوئے 100 بار سوچتی ہے، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر عمران کی لابی بہت مضبوط ہے. اس ساری صورتحال میں اب جو سلسلہ ہے
عمران کے مطابق چونکہ جمائمہ خان کی جو فیملی ہے وہ جو فیملی ہے اور ان کا بہت اچھا رشتہ ناتا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو عمران خان کے اسرائیل کے ساتھ رشتے ناتے ہیں. اب پاکستان میں مسلم لیگ ہو یا کوئی اور پیپلز پارٹی ہو یا وہاں کی مذہبی جماعتیں ہوں، عمران خان کی فیملی، سابقہ فیملی کہہ لیجیے، بیٹے تو عمران خان کے بیٹے ہیں نا، وہ تو جو ہیں چونکہ ماں ان کی جو ہے. یہ ہمیں یہاں پہ کلچرل ڈفرینسز بھی جی ہیں، کیونکہ ویسٹرن کلچر میں آپ شادیاں چھوڑ کے بھی لا تعلق نہیں ہو سکتے، نہیں ہوتے آپ کے آپس میں اچھا نہیں، ایک تو تعلق کی بات ہے نا، وہ ان کے خصوصی احترام کے تعلقات ہیں، یہ فرینڈ شپس بھی ہوتی ہیں، فرینڈ شپ کے بھی. اور وہ جمائمہ نے ہمیشہ ہر مرحلے پہ عمران کی مدد کی، ہمیشہ شی اسٹوڈ فار ہم، ٹھیک ہے، اینڈ دس از ڈاکیومنٹڈ. تو وہ ایک اچھی بات ہے، میں اس کو ایک اچھا انسانی اسپیکٹ کہتا ہوں. آئی سلیوٹ ہر کہ انہوں نے عمران کے لیے ہمیشہ ایک عزت والا رویہ رکھا اور ساتھ دیا، پریکٹیکل ساتھ دیا. اب دیکھیں نا، جو بیٹے ہیں ان کے، عمران کے اور جمائمہ کے، وہ بچے بھی چونکہ جوش ریلیجن میں بچے تو ماں سے آتے ہیں نا، ان کی جو لینیج ہوتی ہے، تو وہ بھی جوش ہے. اچھا، دیر از نتھنگ رانگ کہ پاکستانی مسلمان کا جوس کے ساتھ اچھا تعلق نہ ہو. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جوس کے خلاف ایک بہت بری فضا ہے، شرمناک بات ہے. اچھا، ایون عمران خان بھی سم ٹائم وہ اسلامسٹ آئیڈیالوجی میں بہہ جاتے ہیں. ایک تو ان کے اندر ایک مولوی ہے، دوسرا پھر ان کی پولیٹیکل کنزمپشن ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود جب پولیٹیکل کنزمپشن دوسری سطح پہ ہے، یعنی اگر انٹرسٹ کی ہے، تو اس میں پھر اسرائیل کے ساتھ عمران خان کا جو تعلق واسطہ ہے وہ بنتا ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اب مسلم لیگ والے تو اس کو نفرت کے طور پر اچھالیں گے نا، یہ ان کا ایک گھٹیا پن ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ عمران خان کے یا پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ جب پوری عرب دنیا سوائے فلسطینیوں کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، سب سے زیادہ اسرائیل کو تنقید کرتا ہے ترکی، اور سب سے زیادہ تجارت ترکی کی ہے اسرائیل کے ساتھ. یو اے ای نے تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں، بحرین کے اچھے ہیں، قطر کے بھی ریزنیبل ہیں، سعودی عرب کے بھی برے تعلقات نہیں ہیں. وہ تو تعلقات بہت اچھے کرنے والے تھے، یہ جو انہوں نے 7 اکتوبر لاسٹ ایئر انہوں نے ضلالت کی ہے حماس والوں نے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسرائیلی نیوز پیپر میں آرٹیکل عمران کی حمایت میں چھپا ہے، یہ ویسٹرن ورلڈ کو ایک میسج ہے کہ سیو عمران. تو وہ عمران کے لیے یہ ایک اچھا آرٹیکل ہے. عمران خان کے لیے اچھا ہے. اگر ملک کی پولیٹکس کو دیکھا جائے پاکستان کے حوالے سے، تو اس میں بھی وہ بات صحیح ہے کہ مثبت کردار ادا ہو سکتا ہے. اگر کردار ہی ادا کرنا ہے کسی نے تو یہ موضوع شخصیت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. چلیے اب ہم آتے ہیں کینیڈا میں رہنے والے پاکستانی کی کینیڈا میں گرفتاری کی طرف، جسے کہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. غالباً شاہ زیب خان اس شخص کا نام ہے، جس کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے، اور پاکستانی نیشنل ہے، اور غالباً کینیڈا میں پرماننٹ ریزیڈنس پہ ہے، یا ہو سکتا ہے سٹیزن ہو چکا ہو، مجھے اس کا نہیں اندازہ، مگر اس کو کینیڈا میں گرفتار کیا گیا ہے. اور بہت لینتھی انویسٹیگیشن کے بعد، جس میں کچھ مولز تھے، یعنی کچھ ایسے جاسوس تھے جو ان کے ساتھ آن لائن رابطے میں تھے، اور وہ غالباً امریکن تھے، وہ اور مسٹر خان یہ آپس میں رابطے کرتے رہتے تھے. تو وہ انہوں نے شاید یہ پریٹینڈ کیا ہوگا ان جاسوسوں نے کہ بھئی ہم بھی آپ کی طرح ہم خیال ہیں. تو یہ شاہ زیب خان جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق، جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کے مطابق، شاہ زیب جو ہیں ان پہ یہ ہے کہ یہ امریکہ میں بڑے پیمانے پہ جا کے کوئی ٹیررزم کرنا چاہتے تھے، پبلک فائرنگ بھی کرنا چاہتے تھے، اور خاص طور پر یہودیوں کے علاقوں میں جا کے یہ فائرنگ کرنے کا عزم لیے ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی سیناگوگ میں اگر ان کو موقع ملتا تو وہ وہاں پہ جا کے تباہی پھیلانا چاہتے تھے. یہ وہ باتیں تھیں جو وہ شیئر کرتے رہے ان مولز کے ساتھ، ان جاسوسوں کے ساتھ جو امریکی سائٹ سے تھے. پھر امریکی جو انٹیلیجنس والے ہیں انہوں نے کینیڈینز کو آن بورڈ لیا،
پھر کینیڈینز آن بورڈ آئے، کینیڈین انٹیلیجنس وہاں سے، اور پھر یہ انویسٹیگیشن چلتی رہی، ان کو سپروائز کرتے رہے. پھر ان کے پاس لگتا یہی ہے کہ بہت کنکریٹ ثبوت آئے تو انہوں نے ہاتھ ڈال دیا اور ان کو کینیڈا سے گرفتار کر لیا گیا. تو یہ سچویشن افسوسناک ہے، اس لیے کہ یہ جو رویہ ہے یہ ٹیررزم کا ختم ہونا چاہیے. اور وہی جو ابھی ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ یہودیوں کے خلاف جو نفرت ہے پاکستانیوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر جنرلی بھی، اس کو ختم ہونا چاہیے. بھئی حد ہو گئی ہے، کوئی انسان بننا چاہیے. اب ہم گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں، کب تک ہم اتنے گھٹیا اسٹیریوٹائپ لے کے چلتے پھریں گے، اسٹیریوٹائپ کے ساتھ، جبکہ اس کے اوپر بہت سی ڈیبیٹس ہو کے بہت سے نتائج سامنے آ چکے ہیں. جی. تو اسی سوال سے جڑا ہوا ہمارا سوال ہے کہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ٹیررزم کے ساتھ جڑت کی آج بھی خبریں ہیں، جبکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ٹیررزم پاکستانیوں کو بھی برباد کر رہا ہے اور اس نے کیا ہے. جی دیکھیے، اس پہ بات بڑی واضح اور صاف ہونی چاہیے. ابھی ایک ہم نے اس لڑکے کی بات بتائی، شاہ زیب خان، جس پر ابھی الزامات ہیں. میں نے کینیڈا کی جو انٹیلیجنس کی دنیا ہے اور جو اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں ان کو قریب سے ایز اے جرنلسٹ واچ کیا ہے. نارملی یہ اس طرح کے کیسز انڈو نہیں ہوتے، کیونکہ اتنا پکا ہاتھ ڈالتی ہے سرکار. اس میں تو 2 سرکاریں انوالو ہیں. ابھی شاہ زیب خان کی بات ہوئی، ایک اور لڑکے کی بھی کوئی میرا خیال 1.5-2 مہینے پہلے خبر آئی تھی. اس کا نام تھا غالباً علی مرچنٹ، سم تھنگ لائک مرچنٹ اس کا لاسٹ نیم تھا. وہ پاکستان سے امریکہ گیا تھا. اب وہ پاکستان سے امریکہ گیا تھا اور اس کا ارادہ کیا تھا کہ جو امریکن ٹاپ کے پولیٹیشنز ہیں، جو اس کے ہتھے چڑھ سکیں وہ اس کو مارتے ہیں، ان پہ فائرنگ کریں. اب وہ مرچنٹ نام ایسا ہے جو غالباً میمن فیملی ہوتی ہے. مجھے بڑا شوق ہوا. میمن آر گڈ ان بزنس، وہ تو بڑے پڑھے لکھے، ہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ لڑکا کراچی سے گیا، ظاہر ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا ہوگا، مزدور ٹائپ کا لڑکا نہیں تھا. اور اسی طرح یہ جو کینیڈا سے اریسٹ ہوا ہے شاہ زیب خان، یہ کینیڈا میں رہ رہا ہے، یہاں پڑھتا ہوگا، کوئی مزدور ٹائپ تو نہیں ہوگا، کوئی غریب تو نہیں ہوگا، کوئی طالبان تو نہیں ہوگا جہاں چلتا. تو اب یہ جو پڑھے لکھے نوجوان بچے جو اس عمر کے بچے ہوتے ہیں، یہ تو خیر 20 سال کا شاہ زیب خان، اس کی عمر کوئی شاید میرا 40 پلس بتائی جاتی ہے، تو پھر بھی ینگ ہے. اگر یہ ینگ لوگ جو انٹرنیٹ کے زمانے کی پیداوار ہے تو اچھے خاصے یہ باشعور ہونے چاہیے، مگر ان کے پلان دیکھیے کیا ہے. اسٹیریوٹائپ بیک گراؤنڈ، اسٹیریوٹائپ تھنکنگ بھی ویسی ہے. اچھا چلیے جی، اسٹیریوٹائپ چلے، تھنکنگ تو انفارچونیٹلی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، میرے پاکستانی ظاہر ہے ہم اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، بھارت کو میں اپنی سویلائزیشن مانتا ہوں، مگر پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ سینکڑوں میں دوست ہیں، بڑے بڑے ریزنیبل ہیں. بدقسمتی سے ان کے مائنڈ سیٹ میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ یہاں پہ PhD کی ہوئی ہے انہوں نے. اور میں ان کو ایز اے فرینڈ کبھی کبھی ان کی جیسے کہتے ہیں ڈانٹ دیتا ہوں پیار سے کہ یار گاڈ سے ان کانسپیریسی تھیوریوں سے باہر آؤ. تو وہ تو اس لیول کے لوگوں میں ہے جو جنرلی کوٹ ان کوٹ بڑے نارمل لوگ ہیں. اب یہ تو باقاعدہ ایب نارمل لوگ ہیں جو ٹیررزم پلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو سوال آپ نے کیا کہ بھی پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے، بار بار پاکستان کو کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے، کوئی بھی چیف دا آرمی اسٹاف آ جائے، وہ یہ بات ضرور کہتا ہے جی کہ ہم پہ ٹیررزم کے آپ الزامات نہ لگائیے، ایلیگیشن نہ لگائیے، ہم خود ٹیررزم سے متاثر ہونے والے ہیں. تو پھر میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ ہیلری کلنٹن کی اس سٹیٹمنٹ کو یاد کیجئے جس میں انہوں نے سالوں پہلے پاکستان کی ایلیٹ کو اور پاکستانیوں کو، یعنی پورے پاکستان کو کہا تھا کہ اگر آپ اپنی بیک یارڈ میں سانپ پالیں گے تو وہ آپ کو ڈسیں گے. یہ ہیلری کلنٹن نے سالوں پہلے ان کو کہا تھا، یہ ریالٹی ہے. اچھا، اس بات کا ان کو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی کہ سانپ تو ہم نے پالے تھے کسی دوسرے کے لیے، تو ہم تو بڑے معصوم ہیں، وہ تو بس یہ ہماری بیک یارڈ کی طرف نہ آتے، ہم نے اپنی بیک یارڈ میں پالے تھے چونکہ وہ جگہ اچھی تھی، تو ہم چاہتے تھے کہ یہ یہاں سے نکل کے دوسروں کے گھروں میں گھس جائیں. یہ بھول گئے کہ سانپ سب سے پہلے آپ کے گھر میں ہی گھسیں گے اور کچھ دوسروں کے گھروں میں بھی جائیں گے. کچھ یہ اپنے وہ جیسے نا بیگوں میں ڈال کے سانپوں کو یہ دوسروں کے گھروں میں پھینک کر بھی آئے، کسی کو جہاد کشمیر پہ، کسی کو جہاد افغانستان پہ، جہاں، لیکن وہ کئی زندہ واپس آ گئے اور کئی جو چھپے ہوئے تھے ادھر ادھر بیک یارڈ کے کونوں خدروں میں وہ پھر ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں.
تو جب یہ رویہ ہو آپ کا بنیادی سوال کہ یہ تو خود بڑا شور ڈالتے رہتے ہیں، رولا مچاتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو خود جی مارے گئے لٹے گئے ٹیررزم کا شکار ہیں، ہم تو بڑے معصوم ہیں، ہم کیسے کسی پہ ٹیررزم کا کریں گے ایکشن، تو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ سانپ پالے تھے، یہ اس کے ڈیری فارمنگ کی ہوئی تھی انہوں نے، اور آج بھی کر رہے ہیں بائی دا وے، آج بھی ان کو موقع آج بھی ان کو موقع ملے نا، ہاں تو یہ کشمیر میں وہ بھیجنا شروع کر دیں، اور افغانستان میں بھی کوئی کم نہ کریں، اب کوئی کسر کم نہ کریں، مگر پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ انسان بنے، اچھا اب وہ دیکھیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ٹیررزم کے بڑے خود شکار ہیں، ظاہر ہے جو سانپ پالنے کی وجہ سے شکار ہیں، ٹیررزم کو تو ایز اے بزنس جو ہے وہ انہوں نے کیا، انڈسٹری کے طور کے اوپر ڈیل کیا گیا ہے ہمیشہ، تو اب جو حالات ہیں، اب اگر سنسیئرٹی بھی ہو تو بھی جو انڈسٹری ایک چل چکی ہے اور اتنی زیادہ فعال اور کارآمد ہوئی ہے، وہ پھر انڈیپینڈنٹلی بھی تو آپ کو ہرٹ کرے گی نا، انڈیپینڈنٹلی بھی وہ ہرٹ کر رہی ہے، اور اب ہم نے یہ دیکھ لیا، اور یہ ہر دوسرے تیسرے مہینے آتی رہتی ہے اطلاع، کہیں یورپ سے، کہیں امریکہ سے، آسٹریلیا سے، کوئی نہ کوئی کوٹ ان کوٹ نام نہاد پڑھا لکھا پاکستانی بچہ، نوجوان، مڈل ایج مین، وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے ٹیررزم کے چکر میں، اور اب پھر یہ کینیڈا میں رہنے والا پاکستانی اس الزام کے نیچے آیا ہے، پکڑا گیا ہے، وہ امریکہ میں پکڑا گیا تھا، ایک پاکستانی ڈائریکٹ پاکستان سے امریکہ گیا تھا، وہ 1.5-2 مہینے پہلے وہ پکڑا گیا تھا، تو یہ ان کے تمام تر وکٹم ہوڈ کے باوجود ان کے جو اوور آل کارستانیاں ہیں انفارچونیٹلی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آخر میں بتائیے کہ ٹرمپ اور ہیرس کی ڈیبیٹ سے آنے والے صدارتی انتخابات پر کیسے اثر ہوگا؟ یہ ڈیبیٹ کیسے اثر انداز ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے ہم جو بات چیت کر رہے ہیں یہ ہمارے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 10 ستمبر کو دوپہر 12 بجے جائے گی، اور شام کو 10 ستمبر کی شام کو ٹرمپ اور ہیرس کی ڈیبیٹ ہوگی، اور ان دونوں کی یہ پہلی ڈیبیٹ ہے۔ جو میں خبریں پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ کمالا ہیرس کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کے وہ جو ان کے مطابق آکورڈ کویسچنز ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا ٹرمپ کو تو خیر کو پریکٹس کرائی نہیں جا سکتی، وہ تو اپنی خود ہی پریکٹس خود ہی کرتے ہیں، وہ اگر کوئی آکورڈ کویسچن بھی کر لیں تو چل جاتا ہے، آکورڈ جواب بھی دے لیں تو چل جاتا ہے، دوسرے کا آکورڈ کویسچن یا آکورڈ جواب ٹرمپ اس کو بہت بری طرح اس کے ساتھ جو کرکٹ کی لینگویج کھیلتے ہیں، چوکا چھکا لگا دیتے ہیں، اور اپنے آکورڈ کویسچن اور آنسر کو وہ ہینڈل بھی کر لیتے ہیں، تو ٹرمپ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہے۔ لیکن اس ڈیبیٹ کا الیکشن پہ کوئی ایفیکٹ ہوگا؟ میری ذاتی رائے میں بہت بڑا ایفیکٹ نہیں ہوگا، بہت ہی 1-8% ایفیکٹ ہوگا، مگر اگر وہ 1-8% بھی ایفیکٹ ہو گیا تو آلریڈی کمالا ہیرس اور ٹرمپ کے بیچ تو 1-2% کی ہی وہ گیپ ہے، جنگ 1-2% کی، ٹھیک ہے، تو اس ساری صورتحال میں یہ بالکل ایفیکٹ ہوگا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ ریس میں تھوڑے نیچے رہے تو ٹرمپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، چونکہ ٹرمپ کے بارے میں ٹرمپ کے حامیوں نے پہلے ہی ایزیوم کیا ہوا ہے کہ ساڈا بندہ کوئی بھی بونگی مار سکتا ہے، پر ساڈا بندہ ہے۔ کمالا ہیرس کے معاملے میں یہ زمچن نہیں ہے، اگر ان سے کوئی بلنڈر ہو گیا نا تو جو انڈیسائیڈڈ ووٹ ہے وہ ٹرمپ کی طرف چلا جائے گا، تو اس لیے یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور کافی جیسے کہ سینسیشنلزم پہ بھی بیس کرے گی، تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو واچ دس ڈیبیٹ۔ I think the whole globe is looking forward to see this debate. So ہم اس پہ تبصرہ کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ آتے رہیں گے، بات چیت ہوتی رہے گی۔ آج کا بلا تکلف شو میرے اور طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.